بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 8 فروری کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اس توڑ پھوڑ میں اب ضرورت ہے کسی ایسے فرد کی یا ایسے عمل کی جو جوڑنے والا بھی ہو۔ لیکن یہ جوڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا جو نئی حکومت بن رہی ہے وہ اس توڑ پھوڑ کو جوڑنے والوں میں تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی اور میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ غلط تھی، کسی سازش کا نتیجہ تھا اور میں جناب معافی مانگتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے آج ایک اعلان کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے اب یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان میں دھاندلی سے کیا تعلق ہے۔ ذرا سنیں علی ظفر صاحب نے کیا فرمایا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے ان 3 معزز لرنڈ سینیٹر صاحبان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ توڑ پھوڑ والے نہیں، یہ جوڑنے والے ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جو علی ظفر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آن بہاف آف عمران خان صاحب، تو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ اب تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو اپروچ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے دھاندلی کے لیے، تو یہ دھاندلی کا شور تھمنے والا نہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کلپ سن کے آیا ہوں گھر سے بھی، اور ابھی آپ نے سنوایا ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ سیاست اپنی جگہ، سیاسی ترجیحات اپنی جگہ، مفادات اپنی جگہ، دھاندلی کا شور اپنی جگہ، ہم جیت گئے وہ ہار گئے، یہ ہمارے ہر الیکشن میں چلتا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اپنی یادداشت میں، اور میری عمر کم از کم پاکستان کی عمر جتنی تو ہے، کہ کبھی کسی بھی لیڈر نے کسی بھی افتاد کے وقت، مشکل کے وقت، جیل میں جاتے وقت یا قتل ہوتے وقت اس کے لواحقین نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو۔ اس کا تعلق نہ رائیونڈ سے ہے، نہ اس کا تعلق بلاول صاحب سے ہے، نہ زرداری صاحب سے ہے، نہ اس کا تعلق ہے 24 کروڑ پاکستانی عوام سے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان سے۔ آپ اگر اس کی رگے جان دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان اداروں کو جن کے ساتھ ہمارے معاہدات یا ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، جن کے بغیر بوجود ہم نہیں چل سکتے یا نہیں زندہ رہ سکتے، خود خان صاحب نے بھی ان سے معاہدے کیے اور الجھن میں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے۔ اس سے پیچھے بھی آپ چل کے دیکھیے، چائنا کے جب صدر آ رہے تھے تو اس وقت یہی صورتحال ہوئی جی کہ نہیں، چینی صدر آ ہی نہیں رہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پھر یہاں بل جلائے گئے، پھر سول نافرمانی کی تلقین کی گئی، پی ٹی وی پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر 9 مئی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میں تو اس چیز کو سیاست کے زمرے میں شامل نہیں کرتا، اور میں لکھتا رہتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے، سیاست کا خمیر ہی ایک الگ ہے۔ سیاست نہیں، آپ کو لگتا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کوئی مداخلت کرے گی؟ دیکھیں جی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کرے یا نہ کرے۔ مجھے اس چیز کا غم اور اس چیز کا دکھ ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی لیڈر نے، جس کو پاکستان کے عوام نے اب بھی جس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، بڑی تعداد میں کیا ہے، اس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ اس پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کس بحران میں مبتلا ہے، پاکستان کس مشکل میں مبتلا ہے، کس چیز کا بدلہ لینا ہے۔ اگر آپ کی 10 یا 15 یا 20 یا 80 سیٹیں کم ہو گئی، چلیں جو آپ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رگے جان دبوچ لو پاکستان کی۔ اچھا، اور پھر آپ کبھی اس کو تشبیہ دیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، کبھی اسرائیل کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، انسانی حقوق مارے گئے جی، بنیادی حقوق ختم ہو گئے۔ آپ کو وہ بنیادی حقوق یاد نہیں آ رہے جو 4 سال آپ نے انسانوں کا سلوک کیا جو کچھ انسانوں کے ساتھ؟
جی تاج حیدر صاحب، یہ میں ساری سر ایک آخری جملہ، مجھے لفظوں سے کھیلنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن احمد میر صاحب یقین جانیے کہ مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہے کہ میں اس رویے کے بارے میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں. ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ایک وفد نے ملاقات تو کی تھی، شاید اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے. آپ کا کیا خیال ہے، وہ مداخلت کریں گے اس دھاندلی کے معاملے میں؟ نہیں، میں تو اس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. اور جب ہم نے اپنے 10 نکات بنائے اور مینیفیسٹو بنایا، میں مینیفیسٹو کمیٹی میں شامل تھا، تو ہم نے سارا زور اس پہ دیا کہ جو بھی پروپوزلز ہیں ہمارے، وہ اپنے جو ہیومن ریسورسز ہیں اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنے پہ رکھے جائیں. باہر کے قرضوں پہ، باہر کے بھی نہیں اندر کے بھی، کیونکہ اب اندر کے قرضے جو ہیں وہ 22% اور 25% پہ مل رہے ہیں. یہ حکومت کیئر ٹیکر 4 ٹریلین لے چکی ہے 22 اور 25% پہ. تو یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی ہم منصوبے بنائیں وہ اپنے وسائل پہ ہوں اور خود انحصاری ہو. بالکل جیسے ہم نے تھر کا منصوبہ بنایا ہے کہ اس میں کوئی آئی ایم ایف یا $200 ملین لون تھا، $180 ملین ہم نے بچا لیے وقت سے پہلے منصوبے کو مکمل کر کے. تو وہ اس پہ اگر آپ رکھتے ہیں، اور پھر ری الائنمنٹ آف اویلیبل ریسورسز کہ جو مرکز میں فالتو وزارتیں. نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، اس کے بعد آئی ایم ایف کوئی مداخلت کرے گی پاکستان میں؟ نہیں، کیا مخالفت، وہ مداخلت کرے گی. زیادہ سے زیادہ مداخلت یہی ہے کہ جی ہم آپ کو لون نہیں دے رہے، دوسرے جو لون دینے والے ہیں ان کو کہے کہ پاکستان کو لون نہ دیں. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ اس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ اب آپ کو اپنے فائننس کو ڈسپلن کرنا ہوگا، اپنی منصوبہ بندی جو ہے، یعنی پورا جو اچھا آپ نے اس کو دوسرے اینگل سے انالائز کیا. فرت اللہ بابر صاحب ہمارے مینیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے. میں نے کہا بابر صاحب، ناٹ اے روپی آف لون، آپ اسے اپنے حساب سے چلائیں کہ ہماری کیا ریسورسز ہیں اور ہماری افرادی قوت کیا ہے، اور اس کو موبلائز کر کے آپ اپنے منصوبے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کرے بند قرضے ہمارے، ہم سروائیو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، وہ تو پھر نئے رستے کھلتے ہیں نا. جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب ہم سب مل کے، اور جس میں کہ سینیٹر ولید اقبال کی پارٹی شامل ہے، سب مل کے وہ رستے نکالیں گے کہ جس سے ہم اپنے وسائل سے ٹھیک ہے اپنی معیشت کو. آپ کا ایک دوسرا انداز ہے صورتحال کو اینالائز کرنے کا. تو ولید اقبال صاحب، ایک اوپینین عرفان صدیقی صاحب کا ہے، ایک تاج حیدر صاحب کا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو عرفان صدیقی صاحب کا جو اوپینین ہے، یہ اس میں بھی وزن ہے، ان کے اوپینین میں بھی وزن ہے، لیکن یہ آپ ایک غیر ملکی طاقت کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان میں؟ ایکچولی اس طرح سے ہے نہیں. تھوڑا سا میں بھی ایک مختلف اینگل دوں گا، اور میرے کالیگ، فاضل کالیگ جو سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ اختلاف جو میں ان سے کرنا چاہوں گا اس کو میں تفصیل تھوڑی سی دیر بعد دوں گا، کیونکہ یہ ان کا جو تجزیہ ہے یہ کچھ ایک دو چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں ایک تشبیہ سے، اور وہ تشبیہ یہ ہے، تھوڑی سی پرسنل ہسٹری اس میں ہے، کہ 5 اکتوبر 1989 1989 میرے والد 65 سال کی عمر پہ ہونے کے، انہوں نے سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوتے ہوئے اپنی الوداعی تقریر کی فل کورٹ ریفرنس میں. تو اس میں انہوں نے، کیونکہ 19 سال انہوں نے عدلیہ میں گزارے تھے، انہوں نے یہ کہا اپنی اس تقریر میں، ایک حصہ اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی عدلیہ نے بہت سے ایسے فیصلے کیے جو کہ ظالمانہ یا جابرانہ تھے اور بعد میں غلط ثابت ہوئے اور ملک کو بہت اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کا اندرونی معاملہ رہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کیس کا جو فیصلہ تھا، اس نے پاکستان کی عدلیہ کو دنیا بھر کے اندر جو ہے اس کی ایک، انہوں نے رسوائی یا ایسے ملتا جلتا تھوڑا زیادہ ویکر لفظ استعمال کیا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 12 عام انتخاب ہوئے ہیں، جن میں سے وہ 1970 والے ایک انتخاب کے بارے میں کہتے ہیں جو نسبتاً فیئر یا فری تھا، باقی 11 کے نسبتاً کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب نے
یحییٰ خان پہ جو کتاب لکھی بایوگرافی، اس میں لکھا کہ اس میں بھی پیسے بانٹے گئے تھے اور کھلم کھلا مداخلت کی گئی تھی، لیکن جن کے خلاف پیسے بانٹے گئے وہ کامیاب ہو بالکل جی. تو بہرحال جی یہ 11 انتخاب جو بات کے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان پہ ہر ایک پہ دھاندلی کا الزام لگا ہے، اور کسی بھی نگراں حکومت یا الیکشن کمیشن کے اوپر یا چیف الیکشن کمشنر کا احتساب نہیں ہوا اس پہ آئین اور قانون کے مطابق. تو احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. لیکن یہ جو 2024 کا الیکشن ہے، پچھلے سارے الیکشن جو تھے ان کے اندر جو بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی وہ ہمارا اندرونی معاملہ رہی. 2024 کا الیکشن ایسا ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، جس میں سینیٹر صاحب نے، عرفان صاحب نے جو تھوڑی سی بات نظر انداز کی کہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح ریاکٹ کیا، اس میں جو بین الاقوامی سطح پر جرائد اور اخبارات نے جس طرح ریاکٹ کیا، میں سینٹ میں تفصیل سے اس کا ذکر کر چکا ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے اور تاریخ میں پہلی بار بنا ہے. اور میں بارہا پچھلے 10 دن سے شوز پہ یہ کہتا آ رہا ہوں، شاید آپ کے شو پہ یا الیکشن ٹرانسمیشن پہ میں نے جیو کی کہا تھا کہ یہ جو اب یکے بعد دیگرے امریکہ جیسے ملکوں کے، برطانیہ جیسے ملکوں کے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو بیانات اور یورپین یونین کا، یہ ہمارے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز اور ڈونرز ہیں اور لینڈنگ ایجنسیز کے سب سے بڑے اس میں رسوخ رکھنے والے یہ ممالک ہیں. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، خود احتساب کر لیں. اب میں آخری حصے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں انہوں نے میری پارٹی کی طرف اشارہ کیا، سینیٹر تاج حیدر صاحب نے. میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، بڑے نستعلیق آدمی ہیں اور بڑا میں نے سیکھا ہے ان سے سینٹ میں ان کے گزشتہ 3 سالوں میں. میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونٹی بھی ہے، اور یہ میں آخری بات ابھی آپ کے سوال کے جواب میں کرتا ہوں، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے، آپ اپنی تمہید میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا آئیڈیا چاہیے جو ہمیں وہ کرے، جوڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیناریو ایسا ہے جس کے اندر مفاہمت، ہمارے اپنے منشور میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یعنی سچائی اور مفاہمت کی کمیشن یا ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اس میں پہلی چیز سچائی ہوتی ہے، ٹروتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اب نگران حکومت کے بعد جو اگلی حکومت PDM 2.0 آتی ہے، تو اگر ایک انیشیٹو وہ لے لے، وہ کیا ہے کہ جی ایک 30% سیٹیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ 70-80 بنتے ہیں، اس میں آڈٹ کروا لے، اور اس میں کلیدی کردار زرداری صاحب ادا کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی کے چیئرمین، اور ان کی پارٹی بالکل وہ اسٹیک ہولڈر ہے اس میں. گورنمنٹ انیشیٹو لے اس کام کا، کیونکہ ہم جو IMF کو خط لکھنے اس میں کیا کہیں، آڈٹ ہی کراؤ نا، آڈٹ خود کرا لیں بھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں، بڑی اپنی انرجیز کو بڑی خوبصورت کاموں پہ لگاتے رہے ہیں. یہ شاید ان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مثبت کردار انہوں نے ادا کیا ہو اگر یہ اچیو کر لے. اچھا، یہ میرا پروپوزل ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، کہ چلے مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کو IMF کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے تو یہ خود ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے IMF سے انیشیٹو چھین کے اور خود یہ کام شروع کر دیں. دیکھیں میر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم بحث کو الجھا رہے ہیں. خلط مبس جسے کہتے ہیں نا، کہ بحث کسی نقطے پہ جا رہی ہے اور ہم اسے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تاج حیدر صاحب نے جو سوال آپ نے کیا کہ کیا یہ خط اس طرح کے لکھے جانے چاہیے، انہوں نے خود انحصاری کی بات کی. ہونی چاہیے، ہم خود چاہتے ہیں کہ جی خود انحصاری ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے منشور میں بھی یہ چیزیں ہیں. یہ ایشو ہی نہیں ہے انڈر ڈسکشن، یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں ملامت کر رہی ہے. کرنے دے دنیا کو، دنیا ہمیشہ کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں وہ. اور میرے دوست ولید اقبال کہتے ہیں جی کہ یورپی یونین بھی سوچ رہی ہے تو ڈونرز بھی سوچ رہے ہیں. سوچنے دیں، بند کر دیں. وہ IMF بھی کہے جی کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، بند کر، ہم مان لیں گے. وائی اے لیڈر فرام پاکستان شوڈ رائٹ ٹو IMF کہ ہماری مدد بند کرو. دس از دا کویسچن. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ایک پاکستانی پاکستان کے اندر آنے والی امداد کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ کیوں استعمال کر رہا ہے، بلیک میل کیوں کر رہا ہے کہ جی مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں تمہاری امداد بند کر دوں گا. دس از دا میسج. اس پہ بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خود انحصاری نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی بننا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر سے اب اس طرح کی آوازیں کیوں اٹھنے لگی ہیں. ہم کیوں باہر والوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم ادھر سے، ہمارا نعرہ کیا ہے، غلامی سے نجات کا نعرہ، غلامی نامنظور، غلامی نامنظور ہمارا سلوگن ہے. اور ہم باہر سے ایک توق لاتے ہیں، کہیں سے لاتے ہیں اور اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. آپ سے زیادہ یہ غلامی نامنظور ہے. آپ سے زیادہ ناقد تھے تحریک انصاف کے مولانا فضل الرحمان صاحب.
تو آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ذرا آج کی جو ان کی گفتگو ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا۔ اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے، آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف جو ہے وہ بھی دھاندلی کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں زیادہ کریڈیبلٹی ہے، جو تحریک انصاف جو الزام لگا رہی ہے وہ غلط ہے۔ نہیں، وہ تمام چیزیں ہیں۔ خود ہمارا جو سینٹرل الیکشن سیل ہے جس کی سربراہی میں کر رہا تھا، الیکشن کے دن ہم نے ثبوتوں کے ساتھ ہم نے 60 کے قریب کمپلینٹس کی، اور جہاں ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا ہم نے کہا ہماری اطلاع یہ ہے اور آپ اس کی تفتیش کرائیں، تحقیق کرائیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کہ جو ہمارے سامنے پچھلے الیکشن پہ تھا کہ کیا ملک میں انتشار برپا کریں گے، کیا وہ اسٹیبلٹی، کیونکہ یہ جو ہے سوئچ اوور فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی کانٹ بی اوور نائٹ، یہ ایک گریجول پروسیس ہے، اور ایک پروسیس جو ہے کو ایگزسٹنس کا بھی ہے کہ جس میں ان کی اسپیس کم ہوتی جائے اور عوام کی اسپیس بڑھتی جائے۔ یہ دو طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اور عوام، اس میں آہستہ آہستہ عوام کی اسپیس جو ہے وہ بڑھانی ہے ہمیں۔ 2018 میں بھی جو صرف 78,471 فارم لگائے تھے ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں سے 128 ایسے تھے جن پہ کینڈیڈیٹ کے نام کے ساتھ دستخط تھے، باقی جو تھے وہ 4,000 وہ کس نے کیے کس نے نہیں کیے۔ تو اس قانونی طور پہ وہ بالکل غلط انتخابات ہوئے تھے۔ ہم نے 98 پیج کی شکایت الیکشن کمیشن کو دی، میں نے وہ شکایت لکھی تھی، بلاول صاحب کا پریفیس تھا اس پہ، نیئر بخاری صاحب اور بابر صاحب میرے ساتھ دونوں جنرل سیکرٹریز گئے اور ہم نے وہ دی۔ لیکن اب کیا کیا جائے آگے، ملک کو انارکی سے کیسے بچایا جائے، اسٹیبلٹی کیسے پیدا کی جائے؟ اس اسکیل کی پرابلم نہیں ہے لیکن چھوٹے اسکیل کی پرابلم ہے اس وقت۔ تو اس وقت چیلنج یہی ہے، اور ہمارے سامنے بھی چیلنج یہی تھا کہ اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے ملک میں ایک گورنمنٹ ہو اس کے لیے ہم نے غیر مشروط سپورٹ پاکستان مسلم لیگ کو دی۔ تحریک انصاف ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تو وہ شاید کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ سپورٹ دے رہے ہیں، جی، مسلم لیگ نون کے اندر ایک یہ رائے ہے کہ جب تک آپ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ نہیں، دیکھیے آفر تو یہ بھی تھا کہ آپ آخر کے 2 سال کے لیے وزیر اعظم آ جائیں، لیکن یہ پھر ہماری پالیسی کہ ہم اپنے ہاتھ کھلے رکھیں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بھی، کیونکہ اختلاف کہاں ہے، اختلاف معیشت کے مسائل پہ ہے، کہ وہ ہم جو ہماری پیپل سینٹرک پروپوزلز ہیں ان کو ہم پریس کریں، ٹھیک ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے پورے تعاون کے ساتھ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک کی ہر جماعت ان معاشی جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کو دیکھے اور ایک مشورے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہمیشہ سے پاکستان میں ایک مسئلہ رہا ہے کہ جو ایسی حکومتیں ہیں ان کو بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو اس پر ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے جناب نذیر ناجی صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ کئی مرتبہ وہ اس حوالے سے اپنا ایک تجزیہ پیش کرتے تھے۔ میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک سے پہلے میں ان کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں اور پھر میں ان کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا سنیں ناجی صاحب کا کیا تجزیہ رہا ہے۔ پاکستان کا پاور سٹرکچر اس ملک کے غریبوں، مزدوروں اور محنت کشوں کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ اس کے اندر پینیٹریٹ کرے، اور جو عوام کی بات کرتا ہے خواہ وہ سول سوسائٹی کا بندہ سور وردی جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کا انجام بھی موت ہوتا ہے۔
کوئی منتخب آدمی، کوئی عوام سے تعلق رکھنے والا آدمی پاور سٹرکچر کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مفاہمت کی کوشش نہ کی ہو، ہمیشہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ جیسے ہی یہ مفاہمت کا عمل شروع ہوا یا وہ عمل میں آ گئی تو کوئی نہ کوئی ایک قوت ہوتی ہے پاکستان میں جو ہمیشہ سے مداخلت کرتی ہے، اس نے ان مفاہمتوں کو سبوٹاج کیا۔ وہ قوت اپنے لیے مینوورنگ اور ڈومینیشن کی گنجائش نکالتی ہے۔ ہمارے ہاں کی جمہوریت اتنی نحیف نظار اور کمزور ہے کہ یہ 2.5-3 سال میں ہانپنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت نے ہانپنا شروع کر دیا ہے، اور جو بھی ہمارے لوگ ہیں جمہوری نظام کی قوت برداشت، جو جمہوری نظام کو برداشت کرنے کی قوت ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں بہت کمزور پڑ چکی ہے۔ یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ولید اقبال صاحب، میں نے نذیر ناجی صاحب کے کچھ پرانے کلپ چلائے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو کامیاب ہو جائے گی؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ قوتیں جو ہیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی مفاہمت، سیاسی قوتوں کی باہمی مفاہمت کچھ قوتوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ یہ درست فرما رہے ہیں۔ یہ تو آئی تھنک یہاں پہ سارے مہمان مجھ سے اتفاق کریں گے، اور ہم میزبان بھی اتفاق کریں گے اس بات پر، اور بڑی گہری نظر رہی ہے ناجی صاحب کو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں اسلام آباد میں، مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے آخری رسومات میں حصہ نہیں لے سکا۔ ان کے صاحبزادے انیک میرے دوست بھی ہیں، میں نے دیکھا ان کی نماز جنازہ پہ آئے ہوئے تھے، اللہ ان کو صبر عطا کرے۔ میں جناب پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، اور تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سینیٹر عرفان صاحب نے کہا کہ جی نقطہ کچھ اور ہے اور ہم اسے کہیں اور لے گئے ہیں، نقطہ وہ الیکشن کہ جو اس کی شفافیت اور اس کے اندر جو تاخیر ہے نتائج کی، جس کا دنیا بھر نے نوٹس لیا ہے، نقطہ وہی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا بیرسٹر علی ظفر نے، سینیٹر صاحب نے، کہ خط لکھیں گے کہ مدد بند کر دو۔ ہم نے کہا خط لکھیں گے کہ اس کو مشروط کرو ایک آڈٹ سے، کیونکہ ہم خود احتسابی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم دوسروں سے مجبوراً، افسوس ہے کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے پھر جو ہیں کیونکہ وہ لیوریج رکھتے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ بائی دا وے 2-3 ممالک کہہ چکے ہیں، EU اور USA بھی خاص طور پہ، کہ جی پروب کریں اس کے اوپر۔ تو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب اپنے کالم میں برملا ذکر کرتے ہیں 2014 کے دھرنے کی۔ وہ دھرنا ایزیلی اوائڈ ہو سکتا تھا۔ ہم اس وقت 4 حلقوں کا مانگ رہے تھے آڈٹ، ابھی بھی میں گنوا سکتا ہوں۔ سعد رفیق صاحب نے جس کے اوپر ہرایا حامد خان صاحب کو، ایاز صادق صاحب نے جس پہ عمران خان صاحب کو ہرایا، پھر جہانگیر ترین صاحب کو جس پہ صدیق بلوچ نے ہرایا، اور چوتھی تھی خواجہ آصف نے جس پہ عثمان ڈار کو جو ہے وہ ہرایا۔ یہ اگر کر دیتے، دیکھ کے 4 دانے دیکھ لیتے، تو وہ دھرنا نہ ہوتا۔ ابھی بھی میری عرض یہی ہے، مفاہمت کا طریقہ نہیں، لیکن پھر سپریم کورٹ کا کمیشن بنا جی بالکل بنا۔ اس کمیشن کے سامنے میں بھی پیش ہوا، جی میں نے بھی ثبوت پیش کیے، جی میں بھی وہاں تھا، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثابت دیکھیں، ایک بات کا ہونا اور ایک بات کا عدالت میں ثابت ہو جانا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں شاید ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ یہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہ کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے، اس بات کو مسترد کرتے ہوئے یہ ضرور میں نے آپ کو یاد ہے 4 صوبوں میں دھاندلی کے ثبوت پیش کیے تھے۔ جی یہ سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہم ٹھیک طرح سے اپنا کیس نہیں پیش کر سکے۔ میں یقین رکھتا ہوں اس الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا، لیکن جو 24 میں ہوا ہے وہ کہیں زیادہ اس سے ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز میں 2 اہم باتیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ PTI حق بجانب تھی اس ریفرنس کو کرنے کی ڈیمانڈ، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے جو قصیدے لکھے گئے ہیں اس کے اندر کہ وہ کوارڈینیشن سے فارغ ہے، ٹریننگ سے فارغ ہے، کیپیسٹی سے فارغ ہے، مین پاور سے فارغ ہے، یہ سب یہ ساری باتیں، اور 10 سال میں نہیں کچھ انہوں نے وہ کیا، امپروو نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے لیاقت علی چٹھا صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک طویل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا جو میں نے جو کچھ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ ایک سازش کا نتیجہ تھی اور میں اس پہ بڑا معذرت خواہ ہوں، اور آخر میں کہتے ہیں ان دی اینڈ آئی فیل ایکسٹریملی ashamed and embarrassed for making totally false concocted anti-state and malicious statement in the press conference، اور آگے جا کے انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے جو دھاندلی کا نیریٹو ہے بہت کمزور ہو جائے گا؟ میرے خیال میں
بالکل کمزور نہیں ہوگا. آج 14واں دن ہے اور الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 95 کہتا ہے نا ڈسپلے وہ اپلوڈ کریں فارم, وہ ڈیڈ لائن میٹ کر سکی ہے الیکشن کمیشن. کتنی ڈیڈ لائنیں الیکشن کمیشن نے مس کی ہیں. قانون کا انحراف, قانون کی خلاف ورزی, اور جس دیدہ دلیری سے کی ہے, میں نے تو کہا ہے نا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آنکھیں نہیں بند کر رہی, یہاں تک یہ نوبت آ گئی ہے. تو یہ ایک اس بیان سے یا پہلے ایک کانفرنس اور پھر دوسرا بیان, دیکھیں ریاست دو قسم کی ہوتی ہیں. میں کسی ایک بڑے اچھے ریسرچ پیپر میں پڑھ رہا تھا حال ہی میں. ریاست یا ہوتی ہے پیرنٹل, یعنی کہ وہ پدرانہ قسم کی ایک رویہ رکھتی ہے شہریوں, ریاست ماں کے جیسی. ہاں جی پیرنٹل, ماں کے جیسی, یا دوسرا پریڈیٹری, شکاری جیسی. اور ہم نے تو پچھلے کچھ عرصے میں اپنی اور اپنی پارٹی کا جو ہے تجربہ بتا رہا ہوں, ہم نے تو ریاست کا وہ شکاری والا پریڈیٹری چہرہ دیکھا ہے. تو یہ این پریڈیٹری اس پروسیس کے اندر بجائے کہ اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرے ٹروتھ تک پہنچنے میں, خود احتسابی کا عمل کوئی یہ تو اس کی آواز کو دبانے سے مترادف ہے. میں تو اس کو اس طرح ہی تصور کروں گا. بہرحال میر صاحب, میں پھر کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن اس وقت بالکل پاسبل ہے, اور یہ ہے کہ اپ کمنگ گورنمنٹ خود انیشیٹو لے آڈٹ کا. اور اس پہ فافن نے بھی فارمولا دیا ہے, پٹن ایک, یہ پاکستانی ادارے ہیں جنہوں نے فارمولا دیا ہے آڈٹ کا الیکشن کا. ہم بتا دیں گے کون سی سیٹوں میں سب سے لے لیں, اور پیپلز پارٹی اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے, بیکاز MQM اور MPMLN پہ چھوڑ دیں, یہ میری رائے ہے, تو وہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس دھاندلی. عرفان صاحب, اب آپ IMF کو جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, تحریک انصاف کو کرٹیسائز کر لیں, لیکن دھاندلی کے خلاف شور صرف تحریک انصاف نہیں مچا رہی. آپ کی اپنی پارٹی کے بلوچستان کے صوبائی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے مجھے ہرا دیا گیا, 3 کروڑ پہ خرچ کیے گئے. تو کچھ نہ کچھ تو اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو. میر صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں فیکچول پوزیشن کیا ہے اس وقت. یعنی دھاندلی ہو گئی, مان لیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ ہوئی ہے, پورے پاکستان میں ہوئی ہے. میں نے کل سینٹ میں بھی کہا تھا کہ سوائے خیبر پختونخوا کے, جہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نئے الیکشن کرائے یا امام کعبہ نے کرائے, باقی ہر جگہ دھاندلی ہوئی. اب فیکٹس دیکھیے, 411 پٹیشنز گئی تھیں 2013 کے الیکشن میں, 411. پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 کے الیکشن میں گئی ہیں 299 پٹیشنز کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. ابھی یہ جو میرے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ وسیع پیمانے پہ دھاندلی اور ڈانڈے مل گئے, IMF سے کتنی پٹیشن کی ہے انہوں نے؟ ڈو یو نو؟ 87, صرف 87. اور انہوں نے صرف 22 حلقوں کو چیلنج کیا ہے, قومی اسمبلی کے صرف 22 حلقوں. تو پھر ان 22 سن لے میری گزارش. تو یہ 22 حلقوں کا میں سر وہ تو ہے نا, وہ تو کیس ہے نا, وہ تو کیس ہے الیکشن کمیشن کے پاس. وہ کیا کرتے, 22 میں سے بھی دیکھیں 10 حلقے ہیں خیبر پختونخوا کے نیشنل اسمبلی کے, ٹھیک ہے, 12 حلقے ہیں پورے پاکستان کے اندر جس کے بارے میں یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے. باہر کہتے ہیں جی کہ 80 سیٹیں ہماری لے لی ہیں. یار یا تو وہ آپ صحیح بات کریں یا باہر بیٹھ کے صحیح بات کریں. ان 12 میں سے 7 حلقے ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے. آؤٹ آف 265 یا 66 elections they have challenged only 22 seats, اور وہ بھی 10 خیبر پختونخوا کی ہیں. بھئی لڑیں وہاں کیوں نہیں کی آپ نے اپیل؟ 70% لیس ہو گئی ہیں پچھلے الیکشن کے نتیجے میں. اب آپ بظاہر یہ کہتے ہیں جی پورا ملک الیکشن میں دھاندلی میں چلا گیا, کبھی اتنی ہوئی نہیں ہے. 411 اپیلیں ہو گئی تھیں 2013 میں, 299 ہوئی ہیں پچھلے 2018 میں. اب 87 پہ کیوں آ گئے ہیں آپ؟ چیلنج کریں نا 80. کہاں ہیں 80؟ بتائیں کہ جی یہ 80 ہیں. وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں پنجاب میں تو 7 ہیں صرف, اور سندھ میں صرف 3 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. کراچی میں کہتے ہیں جی کہ ہمارا سارا مینڈیٹ کراچی میں کتنی اپیلیں کی ہیں انہوں نے؟ آئی تھنک اونلی 2. تو یہ نہ کریں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک سلوگن, نعرہ. انہوں نے ماشاءاللہ سیٹس لی ہیں, اچھی خاصی سیٹس لی ہیں. اپنا جیسے میرے بھائی تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا تھا 2018 میں, ان کو بھی ہوا تھا, ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا. RTS کیا تھا, 4 دن نتائج آتے رہے ہیں, ہم نے پھر بھی برداشت کیا, اسمبلی میں بیٹھے, رول پلے کیا, قاعدے میں اختلاف. لیکن آپ کے کالم میں پڑھتا ہوں تو اس میں یہ ایک شکوہ شکایت نظر آتا ہے کہ RTS جن لوگوں نے ڈاؤن کیا تھا ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور لطف لے رہے ہیں, تماش بینی کر رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ دھاندلی کا ایک باہر انہوں نے پہاڑ ہمالیہ کھڑا کیا ہوا ہے
جب یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس تو 22 پٹیشن ہے ٹوٹل، لیکن اس تضاد کا جواب نہیں اچھا تاج حیدر صاحب، کوئی راستہ ہے؟ میں تو میں نے کیا تھا کہ جوڑنے والے کون ہوں گے، تو جوڑنے کے لیے انہوں نے جو ایک تجویز پیش کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، آپ کو لگتا ہے کہ نئی پارلیمنٹ کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے؟ یہ ہماری 93 کے مینیفیسٹو میں خود شہید بی بی صاحبہ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن رکھا تھا. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں پھر ان کے مطالبے کی؟ نہیں، یہ تو ہمارے اس میں تھا 93 کے، لیکن یہ کہ میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا، میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا، اور لیکن میں یہی کہتا تھا کہ بی بی ریکنسیلیشن از اوکے بٹ ویئر از دا ٹروتھ. یہ چیز کہ اس کے لیے ایک بہت اونچا مورل وہ چاہیے. ٹروتھ میں نے کہا بی بی ریکنسیلیشن، اچھا وہ ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ بڑی ہماری ایک بہت ہی خیال کرتی تھیں، اور یہ تو کہی جا سکتی تھی بات. میں نے کہا بی بی صاحبہ ریکنسیلیشن از ویلکم بٹ ویئر از دا ٹروتھ، اور اف دا ٹروتھ از ٹولڈ دین دا ہول ٹروتھ شوڈ بی ٹولڈ. ہاں، پورا سچ. یہ جو پورا سچ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم سارا الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا غور سے آپ کے خیال میں پورا سچ پاکستان کو جوڑ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمیں دوسری سائڈ نہیں آ رہی. اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ خبریں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن خبروں کے پیچھے کون سی فورسز کام کر رہی ہیں، اور واٹ آر دا پولز آف پاور ان پاکستان. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف عوام ہے. تو ہمیں وہ حکمت عملی اپنے سیاسی اتحاد سے، جیسا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی لکھا کہ جی کوئی پارٹی ہم میں سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائے گی، لیکن باری باری سارے گئے. تو یہ شاید ہمارے لیے نہ کہا جا سکے، کیونکہ یہ جو ہے نا، اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو پھر عوام میں وہ مجھے این آر او یاد آ گیا. نہیں، میں شاید کر کے میں نے کہا شاید، تو لیکن یہ کہ شاید کوئی سچ ایسا سچ. دیکھیے میں آپ کو سیدھی پالیسی بتاتا ہوں. پالیسی یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ لو اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کرو. یہ بات بڑی اہم ہے. اس بات پہ گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں وقت. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. کوئی ایسا سچ ہے جو پاکستان کو جوڑ سکے؟ تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو ساتھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کریں، تو سچ کام کرے گا اس میں؟ جی بالکل سچ کام کرے گا. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ٹروتھ آتی ہے سب سے پہلے. اور چھوٹی سی ایک بات کہ جو الیکشن ٹریبیونل میں کیس جاتے ہیں نا، اس کا آخری جو حد ہوتی ہے یا میعاد وہ ہوتی ہے 40 دن بعد تک ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفائی ہونے سے. تو اس وقت کہنا کہ 87 ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں، یہ قبل از وقت ہے. جب وہ ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس وقت حتمی نظر آئے گا کہ کتنی جو ہیں پٹیشنز ہوئیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے یا کیا، میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے یاد ہے پڑھنا، شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے دا بیٹل فار پاکستان. اس میں وہ ساری گفت و شنید ہے آف پی 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 لیڈرشپ. وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا. آپ نے ایسی کتاب کا نام لیا ہے جو آپ کے دور حکومت میں پاکستان میں بین ہو گئی تھی. جی وہ ہمارے کہنے پہ بین نہیں ہوئی تھی. کس کے کہنے پہ بین ہوئی تھی؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس کی رونمائی پہ گیا تھا. اچھا. اور پھر اس کی رونمائی ایک پرائیویٹ ڈنر پہ ہوئی تھی کسی کے گھر کے اندر. پہلے ہوٹل میں، اور وہ ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی. اور ان کی اس سے پچھلی کتاب تھی کراس شارٹس، اس کی رونمائی تو الحمرا ہال میں ہوئی تھی. لیکن جی ریکنسیلیشن میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ٹیمپریچرز لوور کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طے ہو جائے کہ یہ اتنی نشستیں ہیں، اس پہ آڈٹ کرنے میں کیا حرج ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب کا نام لیا تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ وہ کتاب آپ کے دور میں بین ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا کہ وہ ہم نے بین نہیں کی تھی. یہی ہے ساری کہانی. لیکن what was the whole truth؟ کس نے بین؟ This is the truth. یہ ہے ساری کہانی. تو اس میں سے اب آپ نے زگ زیگ بنا کے راستہ نکالنا ہے. سیدھے جائیں گے، اگر دیوار کو ٹکر ماریں گے تو زخمی ہو جائیں گے. To be or not to be ہے کوئی راستہ زگ زیگ بن کے نکلے گا نا. کیوں جی عرفان صدیقی صاحب؟ جی بالکل صحیح. کہ اس سے پچھلی جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس سے آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی خوش نہیں تھی. جی ہاں، میں نے وہ جنرل مشرف کے دور میں ہوئی تھی رونمائی. دونوں کتابیں دیکھی ہیں، بہت سے حقائق ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں حقائق ہیں. اور میں اگر ایک کتاب لکھ دوں میر صاحب، جس کا دیباچہ آپ سے میں لکھنے کو کہوں گا، تو اس میں بھی بڑے ہوش ربا حقائق ہیں. پلیز مجھ سے نہ لکھوائیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ
चलें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। मिसाक जमहूरियत में हमने ऐद किया हुआ है, चंद बुनियादी जो वैल्यूज़ होती हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरी रवैयों की, उन पे तो हम ईमान ले आए ना। अब अगर इलेक्शन होते हैं और पहले दिन एक स्टेटमेंट ये आती है जी कि हम हर एक से बात कर लेंगे, पीपल्स पार्टी से नहीं करेंगे, PMLN से नहीं करेंगे, इस रवैये को कौन सी रिकन्सिलिएशन से हम इबारत करें? ये आपने एक अच्छा सवाल उठाया। ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इस पे हम तैयार हैं बात करने को, हम हर एक से बात लेकिन आप इसमें से भी, इनकी प्रपोजल में से भी कोई एक मुस्बत पहलू तलाश कर सकते हैं कि अब वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की तरफ जाएं। देखें ना, जो जमात ये हौसला रखती है कि इतने बड़े एक कमीशन का क़याम की तजवीज़ दे रही है, उस पर इतना हौसला होना चाहिए कि मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे हाथ मिलाने को तैयार हूँ, चलें रिकन्सिलिएशन और ट्रुथ तो बड़ी बात। मेरा वालेकुम सलाम का टाइम हो चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।